بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں محمد والے. خالق کائنات کی لامتناہی حمد و ثنا اور ذوات مقدسہ و مطہرہ حضرات محمد والے محمد پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ ایک مرتبہ پھر زندگی میں ذکر محمد والے محمد کے وسیلے سے آپ مومنین مخلصین کی زیارتوں کا شرف حاصل کر رہا ہوں. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ وفی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد پروردگار ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے حبیب فرما دیجئے کہ میں تم سے یعنی امت سے دین پہنچائی کا کوئی اجر کوئی مزدوری نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو. خالق کائنات نے محبت اہل بیت مودت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیا ہے اور اس ذات نے احسان یہ کیا کہ محبت کا حکم تو دیا ہے لیکن محبت کی کوئی لمٹ محبت کی کوئی حد اللہ نے معین نہیں فرمائی ہے. وہ اس لیے کہ اگر اللہ کی ذات محبت کی حد بندی فرما دیتی تو جو امتی اس حد تک نہ پہنچ سکتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا. لہذا اللہ نے محبت اہل بیت کا حکم تو دیا ہے لیکن محبت کی کوئی لمٹ محبت کی کوئی حد اللہ نے معین نہیں فرمائی بلکہ ہر امتی کے ظرف پہ چھوڑ دیا کہ جس کا جتنا ظرف اس کی اتنی محبت. یہاں پر میں ایک تاریخی واقعے کا حوالہ عرض کرنا چاہوں گا اور اسی پر بیس ہے میری پوری آج کی تقریر. آپ خصوصی توجہ فرما رہے ہیں. تاریخ میں لکھا ہے شیعہ سنی کتب میں ہے اور یہ روایت زبان زد عام ہے کہ میدان احد میں حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے. ایک صحابی نے یہ بات سنی تو اس نے ٹھنڈی سانس لی. ایک اور عاشق رسول تک یہ اطلاع پہنچی تو وہ آنسوؤں کے ساتھ رویا. ایک اور صحابی نے سنا وہ چیخیں مار مار کے رویا. ایک اور محب رسول تک یہ اطلاع پہنچی وہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا. حضرت آویس کرنی نے کرن میں سن لیا کہ اللہ کے محبوب نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں. اس نے عشق مصطفیٰ اور محبت رسول میں پتھر اٹھایا اور اپنے سامنے والا دام توڑ لیا.
پھر یہ سوچا کہ شاید یہ دانت نہ ہو، ساتھ والا ہو، تو ساتھ والا دانت توڑ لیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت اویس قرنی نے عشق مصطفیٰ میں 32 کے 32 دانت توڑ لیے۔ اتنی تمہید کے بعد میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس نے محبت رسول میں ٹھنڈی سانس لی وہ رونے والے کو بدعت نہیں کہتا، رونے والا چیخے مارنے والے کو بدعت نہیں کہتا۔ توجہ ہے تو میں بات کر سکوں؟ چیخے مارنے والا بے ہوش ہونے والے کو بدعت نہیں کہتا، بے ہوش ہونے والا دانت توڑنے والے اور خون بہانے والے کو بدعت نہیں کہتا۔ میں کہتا ہوں بھائیوں، بدعت تو تب بنے جب محبت کی کوئی حد مہیا ہو۔ مل کے عبادت کریں حیدری۔ آپ میرا ساتھ دیں، آج میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ ایک تاریخی مجلس آپ کو سناؤں، ساتھ آپ نے دینا ہے۔ میرے قبلہ، جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے، سوال و جواب کا ایک سلسلہ ہے کہ جو پورے ملک میں شروع ہو جاتا ہے۔ سارا سال مسلمانوں کے ہاں کتاب شریعت بند رہتی ہے، جیسے ہی نماز رسول کے غم کے ایام شروع ہوتے ہیں کتاب شریعت کھل جاتی ہے۔ مجلس کہاں لکھی ہے، ماتم کہاں لکھا ہے، جلوس کہاں لکھا ہے، تعزیہ کہاں لکھا ہے، ذوالجناح کہاں لکھا ہے، رونا کہاں لکھا ہے۔ توجہ ہے تو میں ایک جملہ کہنے والا ہوں، تقاضا ہے ہم سے یہ لکھا دکھاؤ، وہ لکھا دکھاؤ۔ میں کہتا ہوں نبی کو لکھنے نہ دیا، ہم سے لکھا پوچھتے ہیں۔ آج میرا دل یہ چاہتا ہے، آپ متوجہ ہیں اور ایک کثیر اجتماع ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں مجلس ماتم، گریہ، جلوس، تعزیہ، علم، ذوالجناح، پوری عزاداری میں قرآن سے دکھانا چاہ رہا ہوں۔ 4-5 منٹ انتہائی اہم ہیں، آپ توجہ فرمائیں گے تو پوری تقریر سمجھ میں آئے گی۔ میرے بزرگ ویسے ہی مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جوان سر اٹھا کے بیٹھے ہیں۔ قرآن سے میں نے عزاداری ثابت کرنا ہے، ایک ایک چیز قرآن سے دکھانے لگا، لیکن ایک بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ قرآن ہے سب سے بڑے کا کلام۔ سب سے بڑا کون ہے؟ ہمارا خالق و مالک۔ سب سے بڑا وہ ہے جو 14 کا خالق ہے۔ سب سے بڑا وہ ہے جسے علی سجدہ کرے، جس کے سامنے 14 جھک جائے، وہ سب سے بڑا ہے، ہمارا خالق و مالک۔ ایک بات پلے باندھ کے جانا، یاد رکھنا، جو بڑا ہوتا ہے وہ فائل طے نہیں کرتا، جزیات طے نہیں کرتا۔ بڑے کا کام حکم جاری کرنا ہوتا ہے، بڑا اپروول دیتا ہے، بڑا سگنیچر کرتا ہے، فائل طے کرنا بڑے کا کام نہیں۔ میں مثال دوں گا تو عزیز نوجوان بھی سمجھ جائیں گے۔ صدر اور وزیر اعظم کا کام فائل طے کرنا نہیں ہوتا، فائل طے کرنے کے لیے پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے۔ صدر کے، وزیر اعظم کے سگنیچر چلتے ہیں، دستخط کرتا ہے، ایک جملے میں اپنا حکم جاری کرتا ہے، اپروول دیتا ہے۔ قرآن ہے سب سے بڑے کا کلام۔ اس بات کو یاد رکھنا، قرآن احکامات کی کتاب ہے، قرآن ڈیٹیل و تفصیلات کی کتاب نہیں ہے۔ میں نے 2-3 مثالیں دینی ہیں تاکہ میری تقریر سمجھ آ سکے۔ مثلا نماز ایک بہت بڑا باب ہے، نماز ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ فقہ کی کتابوں میں عنوان دیا جاتا ہے کتاب الصلاۃ۔ کیا مطلب؟ یعنی نماز الگ سے باقاعدہ خود ایک کتاب ہے جس میں بہت سی ڈیٹیلز ہیں۔ کل کتنی نمازیں واجب ہیں، یومیہ نمازیں کل کتنی ہیں، صبح کی کتنی رکعت واجب ہے، ظہر کی کتنی رکعت کی تعداد ہے، عصر کی رکعت کی تعداد کیا ہے، مغرب میں کتنی رکعت پڑھنا ہے، عشاء کی واجب رکعت کتنی ہے، سنتیں کتنی ہیں، وضو میں فرائض کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں،
کن کن چیزوں سے وضو باطل ہو جاتا ہے، کن کن چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے، شکیات نماز کل کتنی ہیں، ان میں سے کوئی شک پڑ جائے تو اس کا تدارک دوران نماز کیسے کرنا ہے، حاضر کی نماز کے احکامات کیا ہیں، مسافر کی نماز کے احکامات کیا ہیں، عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات ہیں۔ مثلا نماز منت اور نظر پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نماز قضائے والدین کیسے پڑھنا ہے، نماز کسوف جب سورج اور چاند گرہن لگ جائے اس کی نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس میں اذکار کیا کیا پڑھنے ہیں، قیام میں کیا کہنا ہے، رکوع میں کیا کہنا ہے، سجود میں کیا کہنا ہے، تشہد میں کیا کہنا ہے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ میں مطالعے کے بعد مجلس پڑھتا ہوں، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ میرا یہ چیلنج ہے، پورے قرآن مجید میں صبح کی 2 رکعت نماز کا ذکر کوئی نہیں دکھا سکتا، حتیٰ کہ تکبیرۃ الاحرام آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ 2 لفظ اکٹھے اللہ اکبر پورے قرآن میں نہیں ہیں۔ سب سے بڑے کا اپروول موجود ہے قرآن مجید میں، حکم موجود ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ متعدد مقامات پر نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، لیکن نماز کی ڈیٹیل و تفصیلات اللہ نے بیان نہیں کی ہیں۔ روزہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، روزہ ایک بہت بڑا باب ہے، کل کتنے روزے واجب ہیں، کب روزہ رکھنا ہے، کب روزہ کھولنا ہے، مفترات روزہ جن چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں، مسافر کے روزے کے کیا احکامات ہیں، حاضر کے روزے کے کیا احکامات ہیں، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن مجید میں نہیں ہے۔ سب سے بڑے کا حکم موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے تم پہ لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ لکھ دیے گئے تھے، فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ روزے رکھنے کے بعد تم متقی بن جاؤ۔ نماز روزہ کی طرح زکوٰۃ ایک بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا چیپٹر ہے، کل کتنی چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے، ان کے نام کیا ہیں، ان کی ڈیٹیل و تفصیلات کیا ہیں، الگ الگ ان کا نصاب کیا بنتا ہے، نصاب ہونے کے بعد مستحقین زکوٰۃ کون کون سے لوگ ہیں، اور مال زکوٰۃ کون کون سے لوگ ہیں، کون زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا ہے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن مجید میں نہیں ہے۔ سب سے بڑے کا حکم موجود ہے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ قائم کرو۔ اب میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نماز روزہ کی طرح حج بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کتاب الحج، حج الگ سے باقاعدہ ایک کتاب ہے، حج کب واجب ہوتا ہے کب واجب نہیں ہوتا، مستطیع کی شرائط کیا ہیں، اور حج واجب ہونے کے بعد احرام کہاں سے باندھنا ہے، کون کون سے میقات ہیں، احرام باندھنے کے بعد 24 چیزیں محرم پہ حرام ہو جاتی ہیں، ان 24 چیزوں میں سے اگر حاجی کسی شے کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کا الگ الگ کفارہ کیا بنتا ہے، اور عمرہ تمتع کے 5 ارکان ہیں، حج تمتع کے 13 ارکان ہیں، احرام کب اور کہاں سے باندھنا ہے، محرم پر کتنی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر تفصیلات تو قرآن میں نہیں ہیں، لیکن نبی کے عمل سے تو ثابت ہے۔ حضور نے 23 سال میں نماز امت کے سامنے باقاعدہ پڑھ کے دکھائی۔ میں کہتا ہوں مسلمان تیری غیرت سے سوال ہے کہ تمہیں نماز کے متعلق نبی کا عمل نظر آ گیا، اور جو حالت نماز میں پشت نبی پہ بیٹھا ہے حسین نظر نہیں آتا۔ آؤ میں تمہیں حسین کے متعلق نبی کا عمل دکھاؤں، مولا حسین کے متعلق نبی کا عمل دکھاؤں۔ کتاب کا نام کشف المحجوب، داتا علی حجویری کی لکھی ہوئی کتاب، یہاں آپ کو کسی بھی مکتبہ سے مل جائے گی، سنگر سے۔ حیدری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ مرکب استعمال کیا۔ عربی جاننے والے لوگ بیٹھے، مرکز عربی میں گھوڑے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دوسرے لفظوں میں مجھے کہنے دیجئے کہ حضور مولا حسین کی سواری کی شبیہ بنے۔
ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ حسین کے مرکب کیوں بنے، سواری کی شبیہ کیوں بنے؟ حضور فرمائیں گے حکیم کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، میری نگاہ غیب دیکھ رہی ہے، ایک زمانہ آنے والا ہے عاشقان حسین میرے بیٹے حسین کے محب اور عاشقان میرے بیٹے حسین کی سواری کی شبیہ بنائیں گے، میں ان کی سواری کی شبیہ بن کے جا رہا ہوں تاکہ لوگ اسے بدعت نہ کہیں، میری سنت ہے۔ ہمارا مل کے عبادت کرو حیدری۔ اچھا اعتراض کیا جاتا ہے میاں عاشور کا دن ہوتا ہے، 40 کا جلوس ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اس میں علماء بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جلوس جا رہا ہوتا ہے، بیچ میں گھوڑا جا رہا ہے، جانور کا جلوس سے میاں کیا تعلق؟ میں کہتا ہوں بھائیو تمہیں عاشور کے جلوس میں گھوڑا نظر آ گیا، نہ ذی الحج کو مینا میں اونٹ نظر نہیں آیا، بولا یار حاجی بیٹھے ہوں گے میری بات کی گواہی دینا، 2 دفعہ مجھے بھی اللہ نے سعادت بخشی ہے، میں نے تو دیکھا احرام باندھے ہوئے حجاج کرام جا رہے ہیں، بیچ میں اونٹ بھی چل رہے ہیں، دمبے بھی چل رہے ہیں، ہے کسی مسلمان میں جرت کہ اس جانور کو کارمان اسلام سے نکالے؟ اگر کوئی مسلمان سوچے گا بھی صحیح، اس جانور کو کارمان اسلام سے نکالنے کے لیے سوچے گا بھی تو خود دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ بھائی وہ جانور کارمان اسلام سے کیسے نکلے؟ جو گردن کٹوا کے کارواں کا حصہ بنا ہے، جو میدان سے بھاگ جائے وہ احترام کے قابل جو گردن کٹوا دے۔ ہمارا مل کے عبادت کرے سارے بولے حیدری۔ کہ لگی شیعہ جانور کا احترام کرتے ہیں، او بھائیو جانور کا احترام اسلام سکھاتا ہے، جانور کا احترام قرآن سکھاتا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ضرور ہیں، قرآن سمجھتے نہیں۔ ابھی میں ڈیرہ غازی خان میں شرح محرم پڑھ رہا تھا، مظفر گڑھ میں مجالس سننے کے بعد ایک حافظ قرآن نے مکتب اہل بیت قبول کیا، اور منبر پہ اس نے مکتب اہل بیت قبول کیا میرے سامنے، اور علی ولی اللہ پڑھا، اور نجی محفل میں جب میں نے ان سے پوچھا کہ ہم صاحب آپ لوگ حفظ پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، سمجھنے پہ قرآن فہمی پہ وہاں کوئی توجہ نہیں ہے، اس کا راز آپ کو معلوم ہے؟ کہنے لگے مولانا معلوم ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ اگر علماء کرام حفظ سے آگے بڑھ کر قرآن فہمی پہ توجہ کر دیں تو اس کا معجزہ پھر وہ یہ دیکھیں گے کہ قرآن ہاتھ سے پکڑ کے دروازہ اہل بیت میں لے جائے گا۔ قرآن ایک ہی رات میں ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ ہدی للناس ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ قرآن اور اسلام کا فلسفہ جانور کے متعلق کیا ہے ذرا سر اٹھائیے گا۔ فلسفہ یہ ہے کہ جو جانور کسی اللہ والے کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا وہ جانور نگاہ توحید میں محترم ہو گیا۔ اب جو قرآن پڑھا کرتے ہو میری تائید کر کیجئے گا، حضرت صالح نبی کی اونٹنی نبی سے منسوب ہو گئی، نگاہ توحید میں محترم ہو گئی۔ حضرت اسماعیل پر قربان ہونے والا دمبا نبی سے منسوب ہو گیا، نگاہ توحید میں محترم ہو گیا۔ حد ہو گئی حضرت عزیر کا گدھا، قرآن میں ذکر ہے بھائی، نبی سے منسوب ہو گیا، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس سے بھی حد ہو گئی اصحاب کاف کا کتا۔ آخری حلالی تک سر اٹھانا ایک تاریخی جملہ ذہن میں آ گیا ہے، آپ کو سناتا چلو، بات تاریخی ہو تو نعرہ بھی اپنی شان کے مطابق تاریخی لگا دینا، لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد اصحاب کاف کا کتا، اصحاب کاف نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، اللہ والے تھے، لفظ اصحاب بتلاتا ہے وہ نبی کے صحابی تھے، سچے تھے، سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا۔ 73 فرقوں کے علماء کہتے ہیں وہ کتا قیامت کے دن لباس بشری پہن کر جنت میں جائے گا۔ تو ایک اشارہ تو قرآن نے کر دیا نا کہ سچوں کے پیچھے لگ جانے والا ارے کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جاتا ہے۔ مل کے حیدری
اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا، آپ نے محبت کا اظہار فرمایا ہے تو ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سچوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ سچوں کے پیچھے لگنے کا فائدہ کیا ہے؟ جملہ ہدیہ کرنے چلا ہوں۔ حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون لگا ہوا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کے یہ واقعات، ان واقعات کا ایک ایک حرف قیامت تک انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ میری طرف دیکھنا اور میری بات ضائع نہ ہونے دینا۔ ہدایت ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک لفظ قرآن مجید کا۔ یہ جو واقعات قرآن میں انبیاء کے آئے ہیں، یہ اس لیے نہیں آئے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ قرآن ایک ضخیم کتاب بن جائے، نہ، ان تمام واقعات کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، میں آپ کی توجہ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں تو میں جملہ عرض کروں۔ ایک ایک لفظ ہدایت ہے، ایک ایک لفظ ہدایت ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریائے نیل سے نکل نہیں گیا، دریا نہیں ملا۔ اور جو سمجھے گا وہ بولے گا میرے ساتھ۔ اور جب تک آخری فرعونی دریا میں آ نہیں گیا، دریا نہیں ملا، تو قرآن نے پیغام کیا دیا کہ سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا، سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے، اور جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا۔ پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک نعرہ مل کے عبادت کرو، سارے بولا حیدری، سارے جھوٹوں کو لے کے ڈوبتا ہے۔ اب سمجھانا، آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ارے آپ کا 12واں امام ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آپ کا یہ دعویٰ ہے ہمارا 12واں امام آئے گا، دشمنوں نے اہل بیت سے، دشمنوں نے تشیع سے، دشمنوں نے عزاداری سے، دشمنوں نے سیدہ سے آ کے انتقام لے گا، ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں میرا 12واں انتظار میں ہے، آخری یزیدی بھی پیدا ہو لے، آخری حسینی بھی آ جائے، نکلے نہ سب نکلے ڈوبے تا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ توجہ ہے یہ؟ اچھا، آپ نے محبت کا اظہار فرمایا، ایک جملہ اور بھی اضافہ کیے دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون لگا ہوا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے ایک سچا پیشوا موسیٰ 12 کے 12 قبیلوں کو نجات دلوا کے لے گیا۔ نہیں، آپ غور ہی نہیں فرما رہے۔ تو جب ایک سچا پیشوا موسیٰ 12 قبیلوں کو نجات دلوا دے تو کیا قیامت کے دن 12 سچے مل کر ایک قوم کو نہ بخشوائیں گے؟ تو میں کہنا یہ حضرت اصحاب کہف کا خطہ قرآن میں ذکر ہے۔ اصحاب کہف سچے تھے، نبی اللہ والے تھے، نبی کے صحابی تھے، سچوں سے کتے نے وفا کی، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ان آیات کا پڑھنا چومنا بھی ثواب ہے جس میں ذکر کتے کا ہے۔ اور مولوی صاحبان صبح سویرے لاؤڈ سپیکر کھول کر قبلہ کی طرف پشت کر کے بڑے عزت و احترام کے ساتھ اصحاب کہف سے دفاع کرنے والے کتے کا ذکر فخر سے کرتے ہو، اپنے نبی کے بیٹے پہ قربان ہونے والے ذوالجناح کے ذکر کو بدعت کہتے ہیں۔ کہ صاحب یہ جانور کا احترام کرتے ہیں، او بھائی جانور کا احترام اسلام سکھاتا ہے، اسلام۔ میں نے الحمدللہ 5 فقہ پڑھی ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ فقہ جعفریہ تو ظاہر ہے کہ میں دینی طالب علم میں نے پڑھی اپنے اساتذہ سے، البتہ میں نے باقی فقہوں کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ تمام فقہا اس مسئلے میں متفق ہیں۔ علماء کو اختلاف اس مسئلے میں ہوتا ہے جہاں اہل بیت کی بات آ جائے، ورنہ علماء اکثر مسائل میں متفق ہیں۔ اس مسئلے میں بھی متفق ہیں علماء کہ جو آپ 10 ذی الحج کو قربانی کا جانور کرتے ہیں، اس جانور کا تمام فقہا نے لکھا اس جانور کا احترام کرو،
اس کے آگے مت چلو، اس کو پیٹو مت، اسے گالی نہ دینا۔ قلائد کی لفظیں قرآن مجید میں، اس کے گلے میں جو رسی ہے نا، اس رسی کا بھی احترام کرو۔ ہم نے علماء سے پوچھا کہ ہم اشرف المخلوقات انسان ہو کر ہم ایک جانور کا احترام کریں، تو تمام علماء نے مل کر ہمیں سمجھایا کہ معاملہ میاں یہ ہے، احترام کا راز اور فلسفہ یہ ہے کہ اصل میں ہے خدا محترم، سارے احترامات خدا کی ذات کے لیے ہیں، اصل میں ہے خدا محترم۔ جناب اسماعیل ہوئے خدا پہ قربان تو اسماعیل محترم، وہ دمبا ہوا جناب اسماعیل پہ قربان تو وہ دمبا محترم، یہ جانور بنا اس دمبے کی نقل تو یہ جانور محترم، اس کے گلے میں پڑی رسی تو وہ رسی محترم۔ احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، رسی سے چل کے خدا تک پہنچا۔ اب سر اٹھانا اور میری بات سمجھنا، یہی دلیل میری بھی ہے، اصل میں خدا محترم۔ امام حسین ہوئے خدا پہ قربان تو حسین محترم، حسین ہوئے کربلا میں دفن تو کربلا محترم، کربلا میں بنا روزہ شبیر تو روزہ محترم، یہ تازیہ بنا اس روزے کی نقل تو یہ تازیہ محترم۔ جس طرح احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، اسی طرح احترام توحید سے چل کے تعزیہ تک پہنچا۔ دیکھو مومنین، پیچھے بیٹھنا چاہیے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھو، دوران تقریر اس طرح آگے آنا مناسب نہیں ہے، جملہ میرا ضائع کر محمد و آل محمد صلوات۔ اور میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، خطیب آدمی ہوں، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، ہر آنے والے مومن کو آپ قبلہ شبیر رضا زیدی سمجھ کے دیکھ رہے ہیں۔ وہ بھائی جب میں ختم کروں گا قبلہ آئے، ابھی آئے نہیں ہیں، قبلہ پہنچیں گے اور سیدھے منبر پر ہی آئیں گے، اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ قبلہ آ گیا، تو آپ میری طرف دیکھو، اور مومنین جو بھی آئے پیچھے بیٹھے۔ حیدری، میں نے دوبارہ جملہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ آپ نے توجہ فرمائی ہوتی تو مجھے دوبارہ نہ کہنا پڑتا، میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں جملہ۔ کہنے لگے احترام کا فلسفہ یہ اصل میں ہے خدا محترم۔ جناب اسماعیل ہوئے خدا پہ قربان تو اسماعیل محترم، وہ دمبا ہوا جناب اسماعیل پہ قربان تو وہ دمبا محترم، یہ جانور بنا اس دمبے کی شبیہ، یہ جانور محترم، اس کے گلے میں پڑی رسی تو وہ رسی محترم۔ احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، رسی سے چل کے خدا تک پہنچا۔ اور میں نے کہا بھائیو یہی دلیل ہماری بھی ہے، اصل میں خدا محترم۔ امام حسین ہوئے خدا پہ قربان تو حسین محترم، حسین ہوئے کربلا میں دفن تو کربلا محترم، کربلا میں بنا روزہ شبیر تو روزہ محترم، یہ تعزیہ بنا اس روزے کی نقل تو یہ تعزیہ محترم۔ جس طرح احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، اسی طرح احترام توحید سے چل کے تعزیہ تک پہنچا۔ کہنے لگے صاحب جب تعزیے کے اندر رکھا ہی کچھ نہیں ہے تو تم چومتے کس چیز کو؟ حسینی بھائی میں ایک بات کہنے چلو، میرے برادران تشریف فرما ہے، حسینی بھائی عظیم باپ کے عظیم فرزند، برادران عزادار نوازی، اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں جتنی مجالس الحمدللہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ شہید قیصر آل اللہ مقامہ مالک لمحہ میں لمحہ ان کے درجات بلند فرمائے، یہ ان کی بدولت ہیں۔ وہیں سے میرا تعارف ہوا، زیادہ تر سندھ میں، البتہ میں سندھ میں پہلے رہا، لیکن یہ تعارف نہیں ہوا جو شہید کی برسی کے وسیلے سے ہوا ہے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جتنی مجالس اس کے بعد میں نے پڑھی، ظاہر ہے کہ ان کا ثواب مجالس کا بھی انہی کے نامہ اعمال میں جائے گا۔ تو توجہ فرمائے تو میں جھولا ہدیہ کرنے چلا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہ لیکن جب تعزیے کے اندر رکھا ہی کچھ نہیں ہے تو آپ چومتے کس چیز کو ہو؟ اور میں نے کہا شیعہ سنی دوستو مجھے بتاؤ، آپ جو کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو تو کیا کعبہ میں اللہ بیٹھا ہوا ہے؟ بولو یار میرے کعبہ میں خدا بیٹھا ہوگا؟ اور بھائی کعبہ کی نسبت ہے ذات توحید کے ساتھ، رخ ہوتا ہے ہمارا قبلہ کی طرف، سجدہ ذات توحید کو ہے، اسی طرح منہ ہمارا تعزیے پہ ہے، سلام عقیدت شہادت عظمیٰ کو ہے۔
وہ ہمارا علم عباس پہ ہوتا ہے، سلام عقیدت وفائے عباس کو ہے۔ کہ لیکن یہ شیعہ مسلمان اچھے لوگ نہیں ہیں، کیوں بھائی؟ کہ لیکن یہ نواسہ رسول پہ آنسو بہاتے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا بھائی عجیب فلسفہ ہے، عجیب فکر ہے، جو نواسہ رسول پہ آنسو بہائے وہ تو آپ کے نزدیک اچھا مسلمان نہیں ہے، تو جو نواسہ رسول کا خون بہائے، بولو یار خدا کے واسطے، اس کے بارے میں آج تک بحثیں ہو رہی۔ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، پی ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں چند لوگ لال پیلے رومال باندھ، بحث ہو رہی ہے میاں یزید کو برا کہنا چاہیے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں امام مالک فرماتے ہیں کہ یزید پہ لعنت کرنا بھی جائز ہے اور یزید جائے گا بھی جہنم میں۔ لیکن اکثر ائمۃ المسلمین کا کہنا ہے کہ میاں یزید کا معاملہ خدا پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور خدا کی مرضی ہے جنت میں لے جائے یا جہنم میں لے جائے، اور اس پہ لعنت بھی نہیں کرنا چاہیے اور برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے، معاملہ خدا پہ چھوڑ دینا چاہیے، میاں خدا کی مرضی ہے، خدا یزید کو معاف کر دے یا ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے۔ ہمارے خطیب گزرے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، علامہ عرفان حیدر آبادی مرحوم، کیا عظیم خطیب تھے، کیا عظیم لوگ تھے۔ بچپن میں ان کو سنا کرتا تھا، ان کا انداز خطابت مجھے بہت پسند تھا، میری ملاقات بھی ان سے رہی طالب علمی زمانے میں۔ ان کا ایک جملہ مجھے بڑا پسند ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میاں یزید کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے، ہو سکتا ہے خدا یزید کو معاف کر دے۔ ان کا جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے ہم اس خدا کو ہی معاف نہیں کریں گے جو یزید کو معاف کرے گا۔ ہاں، اس کے پیچھے لاجک ہے، کہنے لگے ہم اس کو خدا مانتے ہی نہیں، ہمارا خدا عادل ہے، اس میں صفات ثبوتیہ پائے جاتے ہیں، صفات سلبیہ نہیں پائے جاتے۔ ہمارے خدا کی پہلی بنیادی صفت یہ ہے کہ اللہ عادل ہے۔ بھائی نکلے کفر نباشد، اگر خدا یزید کو معاف کر دے تو معاف کر کے کہاں لے جائے گا؟ جنت میں۔ کون سی جنت میں؟ جس کا سردار حسین ہے۔ مل کے بولو حیدری۔ جہاں قاتل و مقتول ایک ہو جائیں، ظالم و مظلوم ایک ہو جائیں، وہاں عدالت نہیں رہتی۔ ہمارا اللہ عادل ہے، ظالم نہ ہے۔ لیکن مسجد الانبیاء اگر خدا یزید کو معاف کر دے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ خدا کو۔ میں نے کہا بھائی اللہ تو یزید کو معاف کرے گا نہیں، البتہ تمہیں میرا مشورہ یہ ہے قیامت کے دن جہاں یزید جائے تم بھی ساتھ چلو۔ بحث ہو رہی ہے کہ میاں خدا اچھا اچھی بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ابتدا میں دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل۔ ان میں ایک قاتل ہے، ایک مقتول ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ایک لعنت اللہ ہے، ایک رحمت اللہ ہے۔ ان میں قاتل کون ہے میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں۔ عزیز بچوں کے لیے ایک قاعدہ کلیہ بیان کر رہا ہوں۔ ان میں قاتل وہ ہے جس کے نام میں قاتل والی قاف ہے۔ قابیل قاتل ہے، حابیل مقتول ہے، قابیل ظالم ہے، حابیل مظلوم ہے، قابیل لعنت اللہ ہے، حابیل رحمت اللہ ہے۔ اور قابیل پہلے دن جو لعنت کی سولی پہ چڑھا، ہزار سال کے بعد آج تک لعنت کی سولی پہ چڑھا ہے۔ بھئی میں سوچتا ہوں جو جرم قابیل نے کیا وہی جرم یزید نے کیا۔ قابیل بھی نبی زادے کا قاتل، یزید بھی نبی زادے کا قاتل، جرم دونوں کا ایک ہے۔ ایک پہلے دن لعنت کی سولی پہ چڑھ گیا، دوسرے کا معاملہ آج تک پینڈنگ میں ہے کہ میاں یزید کو برا نہ کہو۔ آج تک بڑے بڑے وکیل اٹھ کے آ رہے ہیں
اسلام آباد کے ایک ملا نے کہا میں اس بدبخت کا نام لینا پسند نہیں کرتا، ایک ملا نے کہا میاں یزید کو برا نہ کہو، اس نے تو اس کو القاب بھی کہہ دیے، کہنے لگے یزید پر ہم لعنت نہیں بھیج سکتے، ٹیکنیکل پرابلم ہے، پرابلم یہ ہے کہ اگر یزید پہ لعنت کرو گے تو ان اصحاب کا کیا بنے گا جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کو اہل سنت کے ایک عالم دین نے دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اہل سنت ہے، دیوبندی ہے، لیکن حسینی دیوبندی ہے۔ ہاں ہاں برادران اہل سنت میں حسینیوں کی اکثریت ہے، ڈاکٹر طاہر القادری حسینی اہل سنت ہے، اور دیوبندیوں میں طارق جلیل صاحب حسینی دیوبندی ہے، جن کا جملہ وائرل ہوا سوشل میڈیا پر، وہ فرماتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ روزہ رسول پہ گیا، ہر مرتبہ جا کر میں نے ایک ہی دعا مانگی، یا رسول اللہ قیامت کے دن مجھے مولا حسین کے میراثیوں میں شمار کرنا۔ مجلس پڑھتے ہیں، گریا کرتے ہیں، دیوبندی ہے، حسینی دیوبندی، یزید پہ لعنت بھیجتا ہے، مولا حسین پہ درود بھیجتا ہے، دیوبندی ہے، حسینی دیوبندی۔ اور ایک اور عالم دین میں پچھلی صدی کی شخصیت ہے سید ابو العالیٰ مودودی، جماعت اسلامی کے بانی، دیوبندی مسلک ہے لیکن حسینی ہے، یزیدی نہیں ہے، یزیدیت سے تعلق نہیں ہے، حسینی ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ فرمائیں کہ جب اصحاب نے، اس دور کے اصحاب نے جب یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نواسہ رسول نے بیعت کیوں نہیں کی؟ اس حسینی دیوبندی نے پلٹ کے جواب دیا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ جب نواسہ رسول نے بیعت نہیں کی تو اصحاب نے بیعت کیوں کی؟ توجہ ہے یہ جب نواسہ رسول نے، جب وارث جنت نے بیعت نہیں کی تو اصحاب نے بیعت کیوں کی؟ تو آج تک یہ بحث ہو رہی ہے، بڑے بڑے وکیل اڑ کے آتے ہیں، میاں برا نہ کہو، میاں یہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ اچھا میں نے اب کیا کہ جو جرم قابیل نے کیا وہی جرم یزید نے کیا۔ قابیل پہلے دن لعنت کی سولی پہ چڑھ گیا، یزید کا معاملہ آج تک پینڈنگ ہے۔ یہ برا نہ کہو، یہ معاملہ ہے کیا؟ اجازت ہو تو اس راز سے پردہ ڈالنا۔ یہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ فرض کیجئے جہاں ساگڑ میں ایک آدمی آ کے رہنے لگا، وانا مونا سے یا افغانستان سے یا کہیں سے بھی کوئی آ کے رہنے لگا، اجنبی، ایک عرصہ گزرا، ایک دن اس سے ایک مرڈر ہو گیا۔ اچھا اسی دن سانگڑ کے ایک بہت بڑے تاجر کے بیٹے سے بھی وہی جرم ہو گیا، اس سے بھی ایک بندہ مرڈر ہو گیا۔ اتفاق سے فرض کر لو، وہ جو جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، 2-4 دن قانونی کارروائی ہوئی اور عدالت نے فیصلہ دے دیا اور وہ سولی پہ چڑھ گیا۔ لیکن وہ جو تاجر کا بیٹا تھا، اس کا پورا خاندان موجود تھا، انہوں نے کوشش کی کہ پہلے تو معاملہ تھانے پر ہی طے ہو جائے، پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ جب وہ تھانے پہ معاملہ طے نہ ہو سکا تو پھر عدالت میں چلا گیا، انہوں نے بڑے مہنگے مہنگے وکیل کیے، پیسے لٹائے کہ کوشش کی جائے کہ کسی طریقے سے پہلی پیشی میں فارغ ہو جائے، لیکن معاملہ آگے ہائی کورٹ میں چلا گیا اور کئی سال ہائی کورٹ میں معاملہ چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد بڑا پیسہ انہوں نے بہایا اور بڑی کوشش کی، مہنگے مہنگے وکیل کیے، لیکن معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ سپریم کورٹ نے بھی اس کو پھانسی کی سزا دے دی، تو پھر انہوں نے صدر کو اپیل کر دی اور کوشش کی کہ معاملے کو لمبا کیا جائے اور کوشش کی کسی نہ کسی طریقے سے چھٹ جائے۔ بھائی جرم دونوں کا ایک ہے، ایک تو پہلے ہی دن میں پھانسی پہ چڑھ گیا، دوسرے قاتل کا معاملہ سال ہا سال سے لمبا ہوتا جا رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ جبکہ جرم دونوں کا
کوئی نہیں، دوسرے کا پورا خاندان موجود ہے۔ یہی معاملہ ہے، قابیل نے بھی وہی جرم کیا، یزید نے بھی وہی جرم کیا۔ یہ قابیل پہلے دن لعنت کی سولی پر چڑھ گیا، یزید کا معاملہ 1400 سال سے پینڈنگ میں ہے۔ راز یہی ہے، قابیل کے آگے پیچھے تھا کوئی نہیں، یزید کا خاندان موجود ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میاں یزید کو برا نہ کہو۔ بچوں کو سکولوں میں تنگ کیا جاتا ہے، میاں یہ شیعوں نے خود ہی مارا ہے امام حسین کو، خود ہی روتے پھرتے۔ یہاں اعتراض نہیں ہوتا؟ بولو یار، ہاں سن کے اچھے لوگ ہیں، ممکن ہے یہاں اعتراض نہ کرتے ہوں، لیکن میں پورا ملک بنام حسین گھومتا رہتا ہوں، میں تو سنتا ہوں یہ شیعوں نے خود ہی امام حسین علیہ السلام کو مارا ہے، اب خود ہی روتے پھرتے ہیں۔ اس مسئلے کو میں 2 اور 2 4 کر کے حل کرنے لگا۔ اس مجمع کی حد تک یہ مسئلہ آج طے ہو جائے گا، لیکن بڑے تحمل سے کے ساتھ میرے سوالوں کا جواب آپ نے دینا ہے۔ مجھے بتاؤ امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ وہ عزاداری کا یہی مقصد ہے، جلوسوں کا یہی مقصد ہے، چوکوں میں جا کے جو ہم مجالس پڑھتے ہیں اس کا یہی مشن ہے کہ ہم بتائیں کہ یزید کا جرم کیا تھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ حسین کون تھے، یزید کون تھا، یہی مشن ہے نا مجالس کا۔ تو بولو میرے ساتھ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ مولا حسین کا قاتل کون ہے؟ ہاں یہ شمر کھولی، یہ تو کرائے کے لوگ تھے، اصل تو یزید ہے، مارا تھا یزید نے، یہ کہتے ہیں شیعوں نے مارا۔ بولو قاتل ہے یزید، یہ کہتے ہیں شیعوں نے مارا۔ مارا کس نے تھا؟ بولو گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ مارا کس نے تھا؟ یزید نے، یہ کیا کہتے ہیں؟ شیعوں نے مارا۔ تو صغرا کبرا ملا کے نتیجہ کیا نکلا بقول ان کے؟ پھر یزید شیعہ ہوا، پھر وہ ہمارا ہوا، پھر ہماری مرضی ہے ہم یزید کو 7 پشت اوپر سے لعنت شروع کریں یا نیچے سے۔ لیکن جیسے ہی ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی تکلیف نے بتلایا یزید ہمارا نہیں ان کا لگتا ہے۔ ہمارے نزدیک یزید کل بھی واجب اللعنت تھا۔ مل کے بولو یزیدیت، 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 حسینیت، 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 نعرہ حیدری۔ اچھا اس سے بھی آسان طریقے سے مسئلہ حل کرنے لگا، 2 اور 2 4 1.5 گھنٹے کی بات 1.5 منٹ میں کہنے لگا۔ یزید کا معاملہ کیا ہے؟ میاں کچھ نہ کہو، میاں ہو سکتا ہے یزید، اللہ یزید کو مار۔ 2 بندے آپس میں لڑ پڑے۔ پھر صاحب میں موضوعاتی گفتگو کرتا ہوں، جس موضوع کو لے کے چلتا ہوں پھر اسی پہ بات رکھتا ہوں، آج یہ بحث ہوگی۔ 2 بندے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو کوسا، اللہ کرے تم مر جائے، ہوتا ہے نا لڑائی میں، تو لڑائی ہو پڑی، 2 بندے لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو کوسا، اللہ کرے تم مر جائے۔ دوسرا بندہ سیانہ آدمی تھا، سکڑ سمجھدار، اس نے کہا تم میرا پروردگار ہے؟ تو بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی تھی، تو میرا خالق و مالک ہے کہ تو کہے گا میں مر جاؤں گا؟ نہ، جو 4 دن اللہ نے زندگی لکھی ہے نا وہ مجھے زندہ رہنا ہے، تیرے کہنے سے میں مروں گا نہیں، لیکن تیرا اتنا کہنے سے کم از کم مجھے آج تیرے دل کا ارادہ پتا چل گیا ہے کہ تو چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ میں کہتا ہوں ان ناسبیوں کے کہنے سے یزید بخشا تو نہیں جائے گا، اتنا کہنے سے ان کے مذہب کا تو پتا چل گیا۔ کہ ان کا حسینی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا یزیدی اسلام سے تعلق۔ اور میرے مولا حسین نے میدان کربلا میں جو سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا، خدا کی قسم زہرا کے لال نے میدان کربلا میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، حق و باطل کے درمیان دیوار کھڑی کر دی نواسہ رسول نے، اور سب سے بڑا پیغام قیامت تک آنے والی انسان
انسانیت کو یہ دیا کہ یاد رکھنا مسلمان ایک طرح کے نہیں ہوتے، مسلمان دو طرح کے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اذان یزید کی طرف بھی آ رہی تھی، اذان حسین کی طرف بھی آ رہی۔ بولو یار، جنہیں سمجھ آئے وہ تو بولے میرے ساتھ۔ ہاں، تلاوت قرآن یزید کی طرف بھی تھی، تلاوت قرآن امام حسین کی طرف بھی تھی، جمعہ یزید کی طرف بھی قائم ہو رہا تھا، جمعہ امام حسین کی طرف بھی قائم ہو رہا تھا، لیکن ان دونوں مسلمانوں میں فرق یہ تھا، یزید حکومتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ ابو سفیان کا پوتا تھا، حسین رسالتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ نبی کا نواسا۔ یعنی بھائی میں ایک بات کہنے چلوں، بات تاریخی ہے، پتہ نہیں آپ حضرات کس انداز میں سنیں گے، لیکن میں تاریخی جملہ کہ آج بھی یہ دونوں قسم کے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں، حکومتی اور یزیدی مسلمان بھی موجود ہیں، رسالتی اور حسینی مسلمان بھی موجود ہیں۔ ہمیں کیسے پتا چلے کون یزیدی مسلمان ہے کون حسینی مسلمان ہے؟ او بھائیو، آپ جسے بھی یزیدی مسلمان کہیں گے، حکومتی مسلمان کہیں گے، وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ تو خود بخود سے کوئی پہچان ہونا چاہیے کہ ہماری نشاندہی کیے بغیر دنیا خود پہچانتی رہے کہ وہ یزیدی مسلمان ہے، وہ حسینی مسلمان ہے۔ اب احسان عظیم کیا پروردگار نے اس ذات میں ہر سال محرم کو درمیان میں رکھ دیا، محرم کو درمیان میں رکھ دیا، عاشور کو درمیان میں رکھ دیا، تاکہ دنیا پہچان لے جو نواز رسول کے نام پہ جمع ہو جائے وہ حسینی مسلمان ہے، جو محرم کی مخالفت کرے وہ یزیدی مسلمان۔ امیر کے بولو حیدری، ان کا حسینی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ گمراہ کرنے کے لیے، میں کسی بدبخت کا نام نہیں لیتا، میاں یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، ایک جیت گیا ایک ہار گیا، تو جو ہے یہ دو شہزادوں کا معاملہ ہے، دو شہزادوں کی جنگ ہے، ایک جیت گیا ایک ہار گیا۔ میں کہتا ہوں جاہلو، ہمیشہ مقصد کی جیت ہوتی ہے، مقصد کی ہار ہوتی ہے۔ یزید کا مقصد تھا میں بیعت لے کے رہوں گا، میرے مولا حسین کا مقصد تھا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، تو یزید بیعت نہ لے سکا تو یزید ہار گیا۔ بولو یار، میرے مولا حسین نے بیعت نہیں کی تو حسین جیت گیا نا۔ اب پڑھے لکھے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، سر اٹھانا، آج میں اس مسئلے کو ڈسکس کرنے والا ہوں۔ قبلہ ملا صاحب بھی لیٹ ہیں اور شبیر رضا زیدی صاحب بھی لیٹ ہیں، بہت زیادہ نہیں لیٹ ہیں، 2-4 گھنٹے ہی لیٹ ہیں، آپ گھبرائیں نہیں۔ حیدری توجہ فرمائیں، جیسے ہی ان کا ظہور ہوگا تو میں ممبر ان کے حوالے کر دوں گا، لیکن جب تک وہ آتے ہیں ظاہر ہے میں بانی مجلس ہوں۔ وہ حدیث میں بھی ہے نا کہ مہمان 3 دن تک مہمان ہوتا ہے، چوتھے دن وہ مہمان نہیں رہتا، وہ گھر کا فرد شمار ہوتا ہے۔ اب یہ چوتھا پروگرام میں پڑھ رہا ہوں یہاں، اب مہمان نہیں ہوا، میں بھی بانی ہوں، اب میں ان علماء کی آمد سے پہلے ممبر کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ آپ نے ساتھ دینا ہے، میں آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ الحمدللہ میں خطیب ہوں اور ذاکر ہوں مولا حسین کا، میں آپ کو 10 گھنٹے میں ہلنے نہیں دوں گا، اور معیار بھی مجلس کا وہیں برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے میرا ساتھ دینا اسے، اور بڑے اخلاص کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اس معاملے کو میں کہنے لگے، ہمارے بچوں کو کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو تاریخ پڑھائی جا رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میاں یزید جمہوری خلیفہ تھا، جمہوری خلیفہ تھا، اور یہ بات ٹھیک کہی انہوں نے اپنے عقیدہ کے مطابق کہ جو جمہوری خلیفہ کے 4 اصول وضع کیے ہیں مسلمانوں نے، وہ 4 اصول اس پہ منطبق بھی ہوتے تھے۔ مثلا اس کے بارے میں اجماع بھی تھا، خود یزید کا باپ اپنی زندگی میں اس کے لیے عالم اسلام سے بیعت لے کے مرا تھا۔ پڑھے لکھے لوگ بولو میرے ساتھ۔ 3 شخصیات نے بیعت سے انکار کیا، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر،
عبداللہ ابن زبیر، تیسرے حسین ابن علی، دو مسلط کا شکار ہو گئے، ڈٹ گیا حیدر کرار کا بیٹا۔ تو جو ہے یہ، لیکن باقی پورے عالم اسلام نے یزید کی بیعت کر لی تھی، اور وہ بیعت لے کے مرا تھا۔ اجماع بھی تھا، شورا بھی تھا، استخلاف بھی تھا، اور قیاس بھی تھا۔ یہ چار اصول ہیں جمہوری خلیفہ کے، وہ اس میں منطبق ہوتے تھے، اور کہتے ہیں کہ وہ جمہوری خلیفہ تھا۔ چلو ہم بھائی نقل کفر نہ باشد، ہم ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ جمہوری خلیفہ تھا۔ اگر وہ جمہوری خلیفہ تھا اور عالم اسلام اس کی بیعت کر چکا تھا، اور اکیلے حسین نے بیعت نہیں کی تھی، تو اگر وہ جمہوری خلیفہ ہوتا تو اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو اکیلا حسین صحیح، کوئی نہ کوئی اپوزیشن میں ہے تو صحیح۔ نہیں، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمایا، جملہ میں نے بڑا کہا ہے، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ او بھائی، اپوزیشن تو جمہوریت کے پنپنے کا سبب ہوتی ہے، جمہوریت کی ترقی کا سبب ہوتی ہے۔ عالم اسلام بیعت کر چکا ہے، اکیلے حسین نے نہیں کی، تو یزید کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو ایک صحیح، کم از کم ایک کینڈیڈیٹ اپوزیشن میں کوئی نہ کوئی ہے تو صحیح۔ لیکن یزید مصر تھا کہ جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اب میں بات کہنے چلا ہوں، 12-14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے تو میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا، لیکن جو سمجھیں صرف وہ بولے۔ تاریخی بات کہنے چلوں، عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا۔ بھائی میں مثال عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی سیاسی پارٹی پورے ملک کی سیٹیں جیت لے جائے سوائے سانگڑ کی ایک سیٹ کے، تو اسے تکلیف کاہے گی؟ بولو یار، قبلہ عالم بھی تشریف لائے ہیں، آپ بھی ان کی زیارت فرما لیجیے، میں بھی آغا جی کی زیارت بھی کر لوں، ان کا استقبال بھی کر لوں، اور قبلہ اور کعبہ کی صحت و سلامتی کے لیے اور درازی عمر کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بڑی بھی عبادت سمجھی، صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کے انتظار میں نیت تو کی تھی 4 گھنٹوں کی، آپ جلدی تشریف لے آئے ہیں، الحمدللہ ظاہر نصیب۔ میں نے کہا تھا کہ جبلہ کا جب تک نہیں آتے میں بیٹھا ہوں، جبلہ تشریف لائے، اب میں خلاصہ کروں گا باتوں کا، اور میں موضوع کو سمیٹنے لگا۔ اگر یزید جمہوری خلیفہ تھا، عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا تھا، اکیلے حسین نے نہیں کی تھی، تو اس کو تکلیف کاہے گی؟ میں نے مثال دی، اگر ایک پارٹی پورے ملک کی قومی صوبائی ساری سیٹیں جیت لے جائے سوائے سانگڑ کی ایک سیٹ کے، تو اسے تکلیف کیا ہے بھائی؟ بولنا یار اگر میری بات سمجھ آئے۔ تو جب پورا عالم اسلام اور یزید کا باپ قبلہ آغا تشریف لائے ہیں، اب میرے لیے یہ لاکھوں کا مجمع قبلہ کی شخصیت آپ جانتے ہیں، تو قبلہ کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں۔ جب عالم اسلام بیعت کر چکا اور اس کا باپ بیعت لے کے مرا، اکیلے حسین نے نہیں کی، اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا اگر وہ جمہوری خلیفہ ہوتا کہ چلو ایک صحیح کم از کم اپوزیشن ہے تو صحیح۔ لیکن یزید، اب بات علامہ اظہر سنزیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے، بیٹا جس بات میں زور ہو نا اس پہ زور نہیں لگانا پڑتا۔ اب پتہ نہیں کچھ لوگ کس خیال میں بیٹھے ہیں، اس بات میں زور ہی اتنا ہے کہ مجھے زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عالم اسلام بیعت کر چکا، لیکن یزید مصر تھا، جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ جملہ سمجھ کے بولنا، میں کہتا ہوں کسی ایرے غیرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں، خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزنی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر تھا۔ خود یزید کی نگاہ میں حسین، یزید کی نگاہ میں بھی پورا عالم اسلام اس کے لیے کچرے کی حیثیت رکھتا تھا۔ یزید کی نگاہ میں بھی اگر کوئی مقام تھا تو وہ زہرا کے بیٹے کا تھا۔ جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ آج آغا جی کی موجودگی میں ان سے دعا لینے کے لیے میں 2-3 جملے بیعت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے علماء بزرگان سے بیعت سنا، آج ایک طالب علم سے 5-7 منٹ میں سنیے گا کہ معاملہ بیعت ہے کیا۔ اچھا، یزید کی جب عالم اسلام بیعت کر چکا
اور یزید اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا. آج دنیا کے 27 ملک ایسے ہیں جن پر اس زمانے میں اکیلے یزید کی حکومت تھی. اب میں پھر وزنی بات کہنے لگا ہوں. یزید کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. ہاں، یزید اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے. یہ تو 1400 سال سے آپ کی لعنت کے ہاتھوں پٹ پٹ کے اتنا سا رہ گیا. ایک نعرہ مل کے بولا ہے نہیں. تو معاملہ کیا ہے بھائی؟ اتنا ضد کیوں ہے کہ جب تک حسین اصل یہ ملعون جانتا تھا آخری حلالی موالی تک سے اٹھانا. یہ ملعون سمجھتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے تو یہ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں، حسین و منی. یہ رسول اللہ کی بیعت ہو جائے گی. یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہو جائے گی. اچھا، تو وہ بیعت لے کے چاہتا کیا تھا؟ پیچھے اسرار و رموز کیا ہے؟ میں خلاصہ کر رہا ہوں ایک جملے میں. معاملہ کیا تھا پیچھے؟ اصل یزید کا مشن یہ تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے تو یہ رسول اللہ کی بیعت ہو جائے گی، یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہو جائے گی. نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر میں مستند ہو جاؤں گا، پھر میں جو کہتا جاؤں گا دین بنتا جائے گا، جو کرتا جاؤں گا دین بنتا جائے گا. آپ میرے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، بزرگ علماء میں ہیں، سید زادے کی اور انتہائی کمال خوش عقیدہ عالم دین عزادار میرے مولا کے عالم دین. ان کی موجودگی میں سید زادے سے دعا لینے کے لیے ایک جملہ ان کی موجودگی میں ان کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہوں. پسند آئے گا، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو میرے لیے دل سے دعا کر دیں گے تو میری محنت سوارت ہو جائے گی. اب حلالی و موالی سے اٹھانا. اور ایک تاریخی جملہ میں یہاں کہنے چلا ہوں. میرے قبلہ معاملہ یہ تھا کہ یزید بیعت کے ذریعے چاہتا یہ تھا. یہ پوری کتاب ہے جو ایک جملے میں دینے چلا ہوں، اسے اٹھا کے بیٹھیے گا. بات تاریخی ہو تو نعرہ بھی حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگانا ہے. لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد معاملہ یہ تھا یزید بیعت کے ذریعے چاہتا یہ تھا کہ سامنے بینر ہو اسلام کا، پیچھے نظام چلے کفر کا. سامنے نام ہو محمد کا، پیچھے نظام چلے دشمنان محمد کا. بطول کے بیٹے نے میدان کربلا میں چیلنج دیا، یزید حسین کی زندگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نام میرے نانا کا ہو، کردار تیرے نانا کا ہو. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد وآل محمد صلی اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرے مولا حسین نے بیعت نہیں کی، تو جب بیعت نہیں کی تو حسین جیت گیا نا. یزید بیعت نہ لے سکا تو یزید ہار گیا نا. تو چونکہ ہار گیا، اب ظاہری اقتدار تو میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کے پاس تھا ہی. اب وہ شکست کی خفت مٹانے کے لیے اس نے طاقت کا بہیمانہ استعمال کیا اور میرے مولا حسین کو شہید کر دیا. اچھا، وہ جاہل تو تھا ہی. اب سمجھنا میرے بات، میں 5-7 منٹ آپ کو زحمت دینے لگا ہوں اور مسائب کی طرف جا رہا ہوں اور تفصیل مسائب بھی نیاز کرنا ہے. میرا وقت تقریباً مکمل ہونے والا ہے. اگر جی کو میں ٹائم دوں، میں ان کو بٹھانا نہیں چاہتا زیادہ دیر، لیکن میری بات سمجھیے گا، میں کچھ کہنے والا ہوں. جب ہار گیا تو اس نے طاقت کا بہیمانہ استعمال کیا اپنی شکست کی خفت مٹانے کے لیے اور میرے مولا حسین کو شہید کر دیا. اچھا، وہ جاہل تو تھا ہی، میری طرف دیکھو، جاہل تو تھا ہی. وہ یہ سمجھا کہ میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائے گا. وہ جاہل یہ سمجھ نہ پایا کہ قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں. پتہ نہیں جنہیں سمجھ آئیے وہ بھی بولے ہیں، باقی میری اپنی قسمت. وہ بدبخت یہ سمجھ نہ پایا کہ قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں. ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا، اللہ نے قدرت کاملہ کا اظہار کیا، اللہ نے موت نہیں بھیجی. دلیل یہ ہے کہ نوکے نیزہ پہ تلاوت ہے قرآن. اپولو حسینیت،
حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ آخری جملے اور یہیں پہ روک رہا ہوں۔ وہ یہ سمجھ نہ پایا کہ قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں۔ یزید نے قتل تو کر دیا میرے مولا کو، اللہ نے موت نہیں بھیجی۔ یہی وجہ ہے یزید کو مرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ میرا حسین جیت گیا۔ سندھ کا صادق شیعہ، ماتمی عزادار، اگر میں مولا حسین کی جیت آپ کو یہیں ممبر پہ دکھا دوں، بولو یار دعا کرو، پھر تو دعا کرو گے نا، ماتمی عزادار سر اٹھائیں، میں مولا حسین کی جیت یہی ممبر پہ دکھانے چلا ہوں۔ میرا حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ اور ایک جملے میں خلاصہ کر رہا ہوں، بھائیو یاد رکھنا، جو پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے چوکوں میں جلوس وہی لے کے آتی ہے، اور جو پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے وہ شام کو گھروں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ لوگوں میرا حسین جیت گیا، حسین کے جلوس دیکھ لو، یزید ہار گیا۔ آج بھی یزیدی عاشور کے دن قبرستانوں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ اب مل کے بولو حسینیت، 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 یزیدیت، 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 مل کے نعرہ حیدری۔ ہم کیوں نہ لعنت کریں اس ملعون پر جس کے دربار میں بطور زادیاں کھڑی ہیں۔ ہم کیوں نہ لعنت کریں اس ملعون پر جس میں سادات کا بھرا گھر جائے۔ علامہ سید صفدر حسین نجفی میرے استاد موزن، قبلہ عالم، مجھ سے بہتر آغا جی کو جانتے ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے آغا جی سے جملے سنے۔ دینی طالب علم ہوں، بہت چھوٹا آدمی ہوں، کوشش کرتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، یا وہ بات پڑھتا ہوں جو مستند عالم سے سنتا ہوں۔ آغا جی نے فرمایا سادات کا دین پہ بڑا خرچ ہوا ہے۔ سید زیادہ خرچہ بتا رہے تھے دین پہ سادات کا، اولاد بطول کا۔ فرماتے ہیں 63 محمل مدینہ سے لے کے چلی تھی زینب، اور سید زادے کے جملے ہیں، فرماتے ہیں جب واقعہ کربلا ختم ہو چکا، علماء مکاتب لکھتے ہیں پھر بھی 40 اونٹ تھے جن پر بیویوں اور بچوں کو سوار کیا گیا۔ فرماتے ہیں ہر اونٹ پر 2 سواریاں بھی ہوں تو 80 سواری بنتی ہے، لیکن جگر پھٹتا ہے جب ہم سید سجاد کا جملہ پڑھتے ہیں۔ میرا قیدی مولا فرماتا ہے جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے تو ہم صرف 17 افراد رہ گئے۔ مسائل تو پڑھ دیا جو ایک رسی میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ چھوٹی اولاد والا شیعہ عزادار مجھے بتا وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کہاں گئے؟ میں سید ہوں، مسافر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، چھوٹا سا ذاکر حسین ہوں۔ ایک دعا مانگ رہا ہوں، قبلہ عالم موجود ہیں، آمین قبلہ بھی کہیں گے۔ میں آپ سب کے لیے، آپ سب میرے لیے دعا مانگیے گا، میں بانیان مجلس کے لیے، آغا جی کے لیے، آپ سب کے لیے دعا مانگ رہا ہوں۔ آپ سب مخلصین بیٹھے ہو، میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ میں دیکھ رہا ہوں میں نے کربلا کا نام لیا ہے، ہر امیر غریب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سوچتا ہوں امیری غریبی تو مالک کی طرف سے ہوتی ہے، غریب عزادار کا دل تو کرتا ہوں کہ کاش میں بھی کربلا جاؤں اور جا کے وہ جگہ دیکھوں جہاں 70 قدم کے فاصلے پہ غریب ذبح ہوتا رہا، 3 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی ظالم نہ مار،
میری دعائیں مسافر سید کی اللہ ہم سب کو لے جائے کربلا۔ کربلا کے سائر بیٹھے ہوں گے، مجھے بھی چند مرتبہ یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ پھر دعا ہے اللہ ہم سب کو کربلا، جب جائیں نا کربلا، سادات کی دین پہ قربانیاں دیکھنا ہو تو کربلا جاؤ، اور جب جاؤ نا کربلا، اللہ کرے آزادی ہو فردن فردن شام جانے کی، ہو سکے تو کوشش کرنا جب کربلا سے شام جانے لگو نا، میرے بندے ہوئے ہاتھوں کو یاد رکھنا، کوشش کرنا اس علاقے کا مقامی ڈرائیور لینا، اس ڈرائیور سے کہنا کہ یار ہمیں اس راستے سے شام لے جا جس راستے سے بطول زادیاں شام لے جا۔ وہ ڈرائیور آپ کو بتائے گا یہ بھی غریب زہرا کی قبر ہے، یہاں بھی گلستان زہرا کی کلی دفن ہے۔ عزادارو، کربلا سے لے کر شام تک اولاد بطول کی قبریں بنی۔ کیسے قبریں بنی؟ یقیناً آپ نے بچوں کے ساتھ سفر کیا ہوگا، میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، آپ کو یہاں اس گاؤں سے سانگڑ تک جانا ہونا، اللہ کرے میں لفظ سمجھا لوں، جتنی آرام دہ سواری کیوں نہ ہو، دستور سفر کیا ہے؟ ہمیشہ مائیں بچوں کو پکڑ کے بیٹھتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جمپ لگے بچہ گر نہ جائے۔ عزادارو، میرے سر پہ قرآن رکھو، کربلا سے لے کر شام تک ماؤں نے بچوں کو نہیں پکڑا ہوا، بچوں نے ماؤں کو پکڑا، اس لیے کہ ماؤں کے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تھے۔ عزادارو، جب تک بچوں کے ہاتھوں میں طاقت رہتی، بچے ماؤں کے دامن سے لپٹے رہتے، اور جب بچوں کے ہاتھ تھک جاتے، بچوں کے ہاتھ چھٹ جاتے، بچے رو کے کہتے اماں میں گر گیا، ماں حسرت و یاس کی نگاہ سے دیکھ کر کہتی میرے لال خدا حافظ، ماں مجبور ہے۔ عزادارو، قبلہ کے جملے ہیں، اسی بات کا گواہ ہے وہ واقعہ، وہ نیزہ جس پر سر حسین تھا چلتے چلتے زمین میں گڑ گیا، جب چلنے سے نہیں چلا نا، شمر کوڑا لے کے سید سجاد کے پاس آیا، کہہ دی تیرے بابا کا نیزہ کیوں نہیں چلتا؟ سید سجاد نے اونٹ کی طرف دیکھا، بیمار کی چیخ نکل گئی، رو کے کہا ملعون ہماری سواری گر گئی۔ شمر کہتے ہیں سجاد بچے تو پہلے بھی گرتے رہے ہیں، پہلے تو نیزہ نہیں رکا۔ سید سجاد کی آنکھوں میں خون بڑا، کہا ملعون پہلے ہمارے بچے تھے، اب ہماری غیرت کا ملعون۔ حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ گر گیا۔ عزادارو، میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ سکینہ کا نام آیا، جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرا۔ اگر جی یہی جملہ آج سے چند سال پہلے میں نے ڈیرہ غازی خان محسن نقوی شہید کے جلسے پہ کہا کہ بی بی نے اپنے آپ کو اونٹ سے یوں گرایا جیسے عباس زین سے گرے تھے، مجھے وہ وقت نہیں بھولتا۔ ایک سیاہ زادہ، سفید ری سیاہ زادہ کھڑا ہو گیا، اس نے مجمع میں ہاتھ باندھ کے کہا مولانا بی بی کا تقابل عباس سے نہ کرو، عباس علی کا بیٹا تھا، زینب علی کی۔ اگلے ماتمی کا جو بین تھا نا، خدا کی قسم قبر کی دیواروں تک مجھے نہ بھولے گا، کہ مولانا عباس کا گھوڑے سے گرنا اور ہے، زینب کا اونٹ سے گرنا۔ عباس کے بازو نہیں تھے، زینب کے بندے ہوئے۔ رات کا وقت بی بی نے تلاش کرنا شروع کیا، تھوڑی دور گئی، بی بی کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے والی بی بی جس نے جناب سکینہ کو اٹھایا ہوا ہے، پیار کر رہے ہیں۔ جناب زینب آگے بڑی، سکینہ بیٹا آؤ، قافلہ رکا ہوا ہے، بچی کو لیا۔ پھر اس بی بی کی طرف دیکھ کر کہا بی بی آپ نے ہم پہ بڑا احسان کیا، ہماری یتیم بچی کو اٹھایا، لیکن ہے افسوس زینب غریب ہو گئی، میں تجھے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی، لیکن کریم کی بیٹی میں ایک وعدہ کرتی ہوں، قیامت کا دن ہوگا، ماں بطول سے تیری سفارش کرواؤں۔ اور شیعہ بطول کا نام آیا، بی بی نے نقاب لڑ دی، رو کے کہا بیٹا زینب مجھے پہچان، ارے میں تیری ماں زہرا، جب سے تو نے مدینہ چھوڑا میں نے جنت البقیع چھوڑ دی۔ زینب تو مکے آئی ماں تیرے ساتھ تھی، تو کربلا آئی ماں تیرے ساتھ تھی، جب اکبر زین سے گرے تنہا تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اور جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوئے تنہا تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا، اور جب میرا چکیاں پیس پیس کے پالا حسین 13 ضربوں سے ذبح ہو رہا تھا، بیٹا زینب تو قلعہ زینبیہ پہ کھڑی تھی، میں گردن پہ گردن رکھ کے کہہ رہی تھی ہزار ابن عباس، بیٹا زینب تو جہاں گئی ماں تیرے ساتھ۔ بس 1 منٹ کی زحمت، قبلہ ہی کے جملے ہیں میں مکمل کر دوں۔ قبلہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے شام میں سیدزادیوں کو زندان وہ ملا جس کی چھت نہیں۔ ہو گئی مجلس، آخری جملہ آغا جی کا سن لیجیے، یاد رہ جائے گا تو عبادت چاہو گے ہو جائے گی۔ زندان وہ ملا جس کی چھت نہیں۔
فرماتے ہیں سی آزادیاں نہ دن کی گرمی سے محفوظ نہ رات کی سردی سے محفوظ۔ یہی وجہ ہے میرا 12واں زیارت ناہیہ میں فرماتا ہے میرا سلام ہو ان بیویوں پر جن کے چہروں کے رنگ شام کی زندان کی گرمی اور سردی نے تبدیل کر دیے تھے۔ ایک دن دروغہ سید سجاد سے کہتے قیدی جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کرنے لگوں نا تو آپ ذرا اپنی بیویوں کو گن لیا کیجئے کوئی بیوی زندان سے باہر نہ رہ جائے۔ عزادارو جملہ سمجھ کے دل چاہے تو عبادت کر لینا، اس لیے کہ یہ جملہ صرف رونے کا نہیں ہے، ماتم کا جملہ ہے، اور تمہارے مذہب میں ماتم جائز ہے۔ دروغہ کہتا ہے دربان بان کہتا ہے قیدی جب میں آدھ رات کے ٹائم زندان کا دروازہ بند کرنے لگوں نا آپ اپنی بیویوں کو گن لیا کیجئے کوئی بیوی زندان سے باہر نہ رہ جائے۔ امام فرماتے دروغہ تو ان بیویوں کی عظمت سے واقف نہیں ہے، یہ عصمت ماں بیویاں ہیں، یہ وہ بیویاں ہیں جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا، یہ وہ بیویاں ہیں جو آدھ رات کو نانا کے روزے پہ جایا کرتی تھی۔ جب تیرا دل چاہے تو زندان کا دروازہ بند کر لیا کر۔ وہ رو کے کہتے نہیں کہتی امام فرماتے تو اتنی ضد کیوں کرتا ہے، ماتم کرنا نہ سمجھ رہا، اتنا اصرار کیوں کرتا ہے؟ وہ دروغہ رو کے کہتا ہے قیدی جب میں آدھ رات کے زندان کا دروازہ بند کر لیتا ہوں آدھ رات کے بعد میں دیکھتا ہوں زندان سے باہر ایک کالے برقعے والی بیوی ہوتی ہے جو کبھی حسین حسین کر کے روتی ہے، کبھی زینب زینب کر کے بیان کرتی ہے۔ امام فرماتے ہیں دروغہ وہ بیوی ہم قیدیوں میں سے نہیں، ارے وہ تو میری ماں سارا جو زندان سے باہر اپنے بچوں